बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, मुहर्रमुल हराम की 13, 14 और 15 तारीख यानी पीर, मंगल और बुध के दिन का वो अमल लेके हाजिर हुआ हूँ जिसके बारे में अल्लाह वालों ने कहा था कि ये दिन आम दिनों जैसे नहीं होते। ये वो घड़ियां हैं जिसमें किस्मतों के बंद ताले खुलते हैं, रिस्क के रुके हुए रास्ते जारी होते हैं और वो दरवाजे खुलते हैं जिनके खुलने की उम्मीद बंदा बरसों पहले छोड़ चुका होता है। आज अगर किसी ने दिल की गहराई से, यकीन के साथ और मुकम्मल तवज्जो के साथ अल्लाह की खास सूरत को सिर्फ 41 मरतबा पढ़ लिया ना, तो इसका असर सिर्फ एक फर्द तक महदूद नहीं रहता बल्कि आने वाली नस्लों तक इसकी बरकतें फैल जाती हैं। गुर्बत की जंजीरें टूटती हैं, तंग दस्ती की दीवारें गिरने लगती हैं और रिस्क दौलत ऐसे अंदाज से आते हैं कि बंदा खुद हैरान रह जाता है कि ये कहां से और कैसे आ गया। नाज़रीन कराम, आज मुहर्रम का बाबरकत महीना है और ये दिन पूरे साल में खास अहमियत के हामिल हैं। अगर जिंदगी के तमाम मशागिल छोड़कर भी ये एक अमल कर लिया जाए ना, तो खसारे का सौदा नहीं बल्कि वो सरमायाकारी है जिसका मुनाफा दुनिया में भी है और आखिरत में भी। यही वो दिन है जिनके इंतजार में औलिया, सालिहीन और अल्लाह के नेक बंदे साल भर दुआएं करते हैं। आज आपने वो खास अमल करना है जिसमें सूरह कौसर की तिलावत और अल्लाह पाक के जिक्र को इस तरतीब से पढ़ा जाता है कि साल भर के रिस्क के फैसले बदल जाते हैं। ये वो अमल है जिसे करते ही अल्लाह बंदे को वहां से नवाज देता है जहां इसका वहम गुमान भी नहीं पहुंचता। ये वजीफा खास तौर पर उन दिलों के लिए है जो माशी तंगी से टूट चुके हैं, जिन घरों में फाकों की नौबत आ चुकी है, जहां एक वक्त के खाने के बाद दूसरे वक्त की फिक्र शुरू हो जाती है। उन वालदेन के लिए जिनकी जवान बेटियां घरों में बैठी हैं और रिश्तों की राहें बंद नजर आती हैं। उन अफराद के लिए जो मेहनत तो करते हैं मगर बरकत नहीं देखते। आज मुहर्रम के इन बाबरकत दिनों में अगर इस अमल को इस मुकम्मल तरतीब और अदब के साथ कर लिया जाए तो अल्लाह के हुक्म से हालात फौरी बदलना शुरू हो जाते हैं। याद रखें, ये अमल किसी कमी बेशी का मोहताज नहीं, जैसे बताया जाएगा वैसे ही करना है क्योंकि यही तरतीब अल्लाह वालों की आजमूदा है। आखिर तक साथ रहिए क्योंकि असल अमल और इसकी रूहानी तरतीब वो है जो किस्मत को फौरी बदल देती है। आपने क्या करना है, सबसे पहले ना अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 7 बार दूध पाक पढ़ना है। दूध पाक की तादाद 7 रखनी है, इसकी तादाद में कमी बेशी नहीं करनी क्योंकि ये आदात का अमल है। मुहर्रम का महीना कोई आम महीना नहीं है, ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं कबूल करता है, अपने बंदों की हाजतें पूरी करता है। ये कुर्बानी और सब्र का महीना है और इस महीने में सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो अजीम शान कुर्बानी याद आती है जिन्होंने करबला के तपते सहरा में दीन हक की सरबुलंदी के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन हक का दामन न छोड़ा। आपकी हयाते तैयबा सब्र रजा और अल्लाह पे कामल तवक्कल का दर्स है। इसी निस्बत से जब बंदा मुहर्रम के इन अयाम में अल्लाह को पुकारता है ना, तो अल्लाह अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की मोहब्बत और इस महीने की हुर्मत के सदके बंदे की फरियाद को फौरी सुनता है। सुबहान अल्लाह, जिसका लफ्जी मानी है कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं और वही तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, राजिक है। अल्लाह को तारीफ करने वाला बड़ा पसंद है। जब आप अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं अल्लाह राजी हो जाता है और जिस इंसान ने अल्लाह को राजी कर लिया वो दुनिया में भी कामयाब हो जाता है, वो आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। सुबहान अल्लाह के फ्यूज़ो बरकत बताना शुरू करूँ ना, तो ये इसमें मुबारक है, इसमें आज़म भी है। इसे पढ़ने वाले पे अल्लाह मार्फत के दरवाजे खोल देता है, कामयाबी के दरवाजे खोल देता है, आसानियां पैदा फरमाता है और मुश्किलात को दूर फरमा देता है। आपने 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है और एक आयत मुकद्दसा को पढ़ना है। ये आयत मुकद्दसा अल्लाह को इतनी पसंद है ना कि अल्लाह की ज़ात कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाती है कि जो शख्स इस आयत मुकद्दसा को पढ़कर जो भी काम शुरू करता है ना, अल्लाह इस काम में कामयाबी को यकीनी बना देता है। और एक जगह शाद बारी ताला है कि जो शख्स ये आयत मुकद्दसा पढ़कर अपना काम शुरू करता है अल्लाह इसमें तमाम शैतानी और ज़मीनी असरात को उठा लेता है। आप अगर कोई काम शुरू करना चाहते हैं
کوئی دکان شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی نوکری میں جانا چاہتے ہیں، وہ نیک مقصد ہو، نیک کام ہو، صرف اس آیت مقدسہ کو پڑھیں، اللہ آپ کے لیے آسانیوں کے اتنے راستے کھولے گا نا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کیونکہ اس آیت مقدسہ میں نا اللہ کے 3 نام مبارک موجود ہیں۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ کی فیض و برکات ہر کوئی جانتا ہے۔ اس میں اللہ کے 3 نام، ایک اللہ کا ذاتی نام اور 2 اللہ کے صفاتی نام موجود ہیں، رحمان اور رحیم۔ اور اس آیت مقدسہ کو پڑھتے ہوئے محرم کی 13، 14، 15 تاریخ یعنی پیر، منگل یا بدھ کے دن جب آپ اس وظیفے کا آغاز کرتے ہیں نا تو اللہ آپ پہ رحمت کی چھما چھم بارش برساتا ہے۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں، جو بہنیں کہتی ہیں کہ ہم تو وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے۔ دیکھیں، ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ سے مانگنے جاتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگوں کے طعنے سنتے ہیں۔ محرم کے یہ ایام آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جن میں آپ رب کعبہ سے ایک ہاتھ مانگتے ہیں، اللہ دوسرے ہاتھ میں عطا فرماتا ہے، ادھر مانگتے ہیں ادھر مل جاتا ہے۔ اور اللہ اس آیت مقدسہ کو پڑھنے والے کو چاروں طرف سے نوازتا ہے، یعنی مشرق، مغرب، شمال، جنوب، چاروں طرف سے نوازا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی اللہ کی ذات ہر قدم پہ کامیابی عطا فرمائے تو اس آیت مقدسہ کو، جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے نا، محبت اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ محرم کے مہینے کے بارے میں اللہ کی ذات فرماتی ہے، محرم کے ایام خاص طور پہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد کے دن اللہ کی خصوصی رحمتوں کے دن ہوتے ہیں۔ تو محرم کے ان ایام میں آپ نے اس آیت مقدسہ کو صرف 11 بار پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ عمل کی ترتیب اور طریقہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک جس تعداد میں بتایا ہے نا اس تعداد میں پڑھنا ہے، پھر اس آیت مقدسہ کو پڑھنا ہے، یعنی آپ نے نا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آپ نے 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت مقدسہ کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے جا کے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور نیت اس عمل کی پہلی کامیابی کا راز ہے، کیونکہ آج میں آپ کو اللہ والوں کی کامیابی کے 3 ایسے راز بتاؤں گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بھی وظیفے پڑھتے ہیں، صحابہ کرام، اللہ کے نیک بندے بھی سبھی قرآن کی یہی صورتیں پڑھتے، آیات مبارکہ پڑھتے، اللہ کے نام پڑھتے، لیکن ان کی حاجتیں مرادیں پوری ہوتی، ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں نا، اللہ والوں سے نہیں ہوتی تھی۔ ہم ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھتے ہیں، کوئی بات چھوٹ جاتی ہے، عمل کا کوئی خاص حصہ ہم سے لاپرواہی میں چھوٹ جاتا ہے، پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ان 3 رازوں پہ عمل کرنا ہے جن کی وجہ سے ہماری غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے اور وظیفوں میں ناکامی کا سبب بنتے ہیں۔ جن میں پہلا راز یہ ہے کہ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے کہ اے میرے مالک، میری فلاں حاجت کو پورا فرما، میری فلاں پریشانی کو دور فرما، مجھے فلاں مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اعمال کا دار و مدار، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کے بغیر تو میرے بھائیوں حج اور عمرہ بھی نہیں ہوتا، نیت کے بغیر تو نماز تک نہیں ہوتی، نیت کے بغیر تو قربانی تک نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں نیت لازمی کرنی ہے، فلاں حاجت کی، فلاں پریشانی کی، فلاں دکھ کی، فلاں غم کی، فلاں بیماری سے شفا کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ اللہ کے سامنے اپنے مقصد کو لے کے بیٹھتے ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ مالک میں اس پریشانی کے لیے بیٹھا ہوں، پھر اللہ اس مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے، آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے، آپ کے لیے رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ اسم مبارک ہے۔ یہ اسم مبارک اتنا طاقتور ہے نا کہ جب آپ کی زبان سے یہ اسم مبارک نکلتا ہے، جب آپ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ عرش الہی پہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اس فانی دنیا میں اپنے رب کو اس اسم اعظم سے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مالک تیرا فلاں بندہ ہے، فلاں گلی کوچے سے محرم کے ان مبارک دنوں میں یہ اسم مبارک پڑھ کے تجھے یاد کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے نا اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ پھر اللہ کے ملائکہ، اللہ کے نوری فرشتے آپ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں، اور اللہ آپ کے حق میں کن فرما دیتا ہے۔
جس کے حق میں اللہ کی ذات کن فرما دیتی ہے نا، وہ کبھی بھی ناکام ہو نہیں سکتی۔ تو میرے بھائیوں، آج جو مقروض ہیں قرض سے نجات کی نیت کر کے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھیں، بیمار ہیں بیماری سے شفا کے لیے پڑھیں۔ اگر آپ کو شوگر ہے یا کسی بھی طرح کی بیماری ہے، اس اسم مبارک کو پڑھتے ہی آپ کی ہر بیماری سے شفا ہو جائے گی، کیونکہ اس اسم مبارک کو پڑھنے سے نا اللہ راضی ہوتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو کتنی بدقسمتی ہے نا کہ آج محرم کے ان ایام میں، یاد رکھیے گا، یعنی کہ محرم کی 13، 14، 15 تاریخ، پیر، منگل اور بدھ، آپ ان 3 دنوں میں سے کسی بھی ایک دن میں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اس کا 100% رزلٹ چاہیے نا، تو پھر پیارے بھائیوں آپ کو اس وظیفے کو 3 دن کرنا پڑے گا۔ جس طریقے سے میں بتاؤں گا تینوں دن، یعنی آج پیر کے دن بھی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، کل منگل والے دن بھی کرنا ہے اور بدھ والے دن بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے حالات دیکھیے گا کیسے اللہ پاک کی ذات آپ کی دعاؤں کو سنتی ہے، کیسے آپ کے حالات بدلتے ہیں، کیسے آپ کی غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگر یہ دن آپ کے ہاتھوں سے نکل گئے تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ لاپرواہی کریں گے تو پچھتائیں گے، لاپرواہی کریں گے تو پورا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ خاص دن بار بار نہیں آتے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک محرم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ آپ نے بہت سی قبولیت کی گھڑیوں کو ہاتھوں سے نکال دیا۔ اب جو وقت ہے نا، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جس نے اللہ کے مہینے میں اللہ سے نہ مانگا وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ تو جب آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، تو سب سے پہلے جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں، تو آپ نے سبحان اللہ اس اسم مبارک کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ کتنے بار میرے بھائیوں؟ 21 بار، 21 ٹائم۔ اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی نہ کمی بیشی مت کیجیے گا۔ اگر آپ نے اس کی تعداد میں کمی بیشی کی تو آپ اس کی غلطی کوتاہی کے ذمہ دار خود ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ والوں کے وظیفے ہیں، ان میں کسی بھی طرح کی کمی یا زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ اب اس نام کو پڑھ کے نا اللہ کو راضی کرنے کے بعد اب آپ نے قرآنی سورہ بارکہ کو پڑھنا ہے، جس قرآنی سورت کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ یہ قرآنی سورت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی سورت ہے، اور اس سورت کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اس سورت مبارکہ کو پڑھنے والے پر اللہ 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت میں ہے، کوئی قرض کے بوجھ میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بے اولادی کے تانے سن رہا ہے، کوئی دشمن کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، کسی کی شادی میں رکاوٹ ہے، کسی کے گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، کسی کی جوان بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی کے بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی۔ ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں نہ مبتلا ہے، کسی کی دکان پہ گاہک نہیں آتے۔ یہ تمام کے تمام مسائل صرف ایک قرآنی سورت پڑھنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ صرف پڑھنی کب ہے؟ محرم کے ان مبارک دنوں میں، ان تاریخوں میں اس قرآنی سورت کو پڑھنے سے اگر آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے، اللہ آپ کے لیے معرفت کے دروازے کھول دے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ محرم کے ان ایام میں اس سورت مبارکہ کو پڑھتے ہی اللہ پڑھنے والے پر رحمت کی برسات فرما دیتا ہے، اور رزق اور دولت اتنا آتا ہے جس طرح بارش کے قطرے آتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک نیکی کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جو اس قرآنی سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں نا، جو بھی مانگتے ہیں نا، اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ میرے نزدیک بڑا بدقسمت ہے، بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو آج اس عمل کو چھوڑے گا۔ میرے بس میں ہوتا نا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مسلے پہ بٹھاتا اور کہتا کہ محرم کے ان ایام کا یہ خاص عمل پڑھنا، اس کی فیض و برکات اتنے ہیں کہ یہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ محتاجی کو ختم کرتا ہے۔ اللہ دشمن کو بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آج اس ویڈیو میں جو کوئی شامل ہے نا، اللہ ہر بندے کو محتاجی سے نجات عطا فرمائے، اولاد عطا فرمائے، قرض سے نجات عطا فرمائے، جوان بیٹیوں کو رشتے عطا فرمائے، گھر میں سکون عطا فرمائے، دکان پہ گاہکوں کا رش لگ جائے۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیں، پتہ نہیں کس کی آمین پسند آ جائے، اور اللہ ہم سب کے بیڑے پار فرما دے، ہم سب کی بگڑی بن جائے۔ اس عمل کی کامیابی کا دوسرا راز یہ ہے
کہ आपने कुरानी सूरत यानी सूरह कौसर को पढ़ना है। राज ये है कि जब आप इस वजीफे को पढ़ रहे हो ना, किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। इस दौरान अगर आपने किसी से बात कर ली, किसी ने आपको बुला लिया, तो वजीफे का बिल्कुल भी फायदा ना होगा। ये अल्लाह वालों की कामयाबी का दूसरा राज है। बहुत से लोग लापरवाही करते हैं। वजीफा पढ़ते हुए लोगों से बातों में, या बच्चे आपको डिस्टर्ब करते हैं, या आपके करीब कोई बातें कर रहा है, तो आपके कान, आपकी तवज्जो इसकी बातों की तरफ चली जाती है। यार ये घड़ियां बार बार नहीं आती, ये मौका, ये मुहर्रम के खास अयाम बार बार नहीं आते। तो लापरवाही करना छोड़ो, रब के सामने पेश हो जाओ, दोनों हाथ उठा के रब से मांगो। अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। प्यारे भाइयों, इस दुआ बरका को ना आपने हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है, यानी बिस्मिल्लाह के बगैर इस सूरह बारका को आपने नहीं पढ़ना। पहली बार आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के इस सूरह बारका को पढ़ना है, और यकीन जाने कि बिस्मिल्लाह के फ्यूज़ बरकत इतने हैं कि एक शराबी नशे की हालत में जा रहा था कि रास्ते में ना कागज का टुकड़ा उठा के ना किसी ऊंची जगह पे रखा। अल्लाह ने शराबी को नापसंद फरमाया है, लेकिन अल्लाह ने शराबी को वली बना दिया। लोगों ने पूछा कि ये शराबी है, ये वली कैसे बन गया? तो वजह क्या थी कि इसने जो कागज जमीन से उठाकर ऊपर रखा था ना, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी थी। अल्लाह को ये अमल इतना पसंद आया मेरे भाइयों, अल्लाह ने इससे वली बना दिया, और बड़े बड़े बुजुर्गों ने इनके सामने जाकर वलायत की। तो ये बातें हैं जिन पे अमल करना जरूरी है। इसलिए इस कुरानी सूरत को आपने हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है, और बिस्मिल्लाह को सूरह बारका के साथ पढ़ते हुए आपने यूं महसूस करना है कि आप अल्लाह की बारगाह में मौजूद हैं। जिक्र अज़कार आपको अल्लाह के करीब ले जाता है, ये सूरत अल्लाह के करीब ले जाती है। फिर आप दिल ही दिल में रब्बे काबा से जो मांगते चले जाते हैं ना, आपको मिल के रहता है। नया घर चाहिए, घर मिलेगा, गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिलेगी, नौकरी के लिए, शादी के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, दुनिया की हर वो शय जो आपका ख्वाब है कि काश मेरे पास ये हो, आज आपके ख्वाब पूरे हो सकते हैं अगर आप आज इस वजीफे को पढ़ें। और इस वजीफे को पढ़ते ही आपको कई महीनों और घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़ना। आप इस वजीफे को सुबह पढ़ते हैं ना, शाम मगरिब से पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है। जोहर के बाद पढ़ते हैं तो असर से पहले हर हाजत पूरी, असर के बाद पढ़ते हैं ना तो मगरिब से पहले हर हाजत पूरी। लेकिन अल्लाह वालों ने इस अमल की कामयाबी का तीसरा राज भी बताया है, जिस पे अमल करने के बाद हो सकता है कि आप पछताएं कि काश ये वजीफा, ये राज हमें पहले पता होता, तो हम भी अपने हर वजीफे में कामयाब हो जाते, हम भी हर वजीफे में अल्लाह के करीब हो जाते, और हमारे मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती। अल्लाह वालों, इस अमल की कामयाबी का तीसरा राज मैं आपको आखिर में बताऊंगा। आपने ना सूरह बारका को 41 बार पढ़ना है, यानी 41 टाइम। पहली बार, ये बात जरा गौर से सुनिएगा, पहली बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है, और 40 बार ना सूरह कौसर को बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ना है। एक दफा सूरह कौसर की तिलावत भी समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अबतर। तो प्यारे भाइयों, आपने ना पहली बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है, यानी आपने टोटल 41 बार पढ़नी है ना। तो पहली बार जब सूरह कौसर पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ेंगे, और 40 बार इसके बाद जब 40 बार पढ़ेंगे ना सूरह कौसर, तो बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ना है। इस तरह आपने सूरह कौसर को पढ़ने के बाद कुरान मजीद की एक आयत मुकद्दसा को भी पढ़ना है। इस आयत मुकद्दसा के बेशुमार फैज़ो बरकत हैं। इस आयत मुकद्दसा के पढ़ने वाले पे अल्लाह का खास करम होता है। ये आयत मुकद्दसा पढ़ने वाले पर अल्लाह हर तरह की रुकावटों को हटा लेता है। ये आयत मुकद्दसा उन लोगों के लिए है जो बेबस हो चुके हैं, जो मजबूर हो चुके हैं, जो समझते हैं कि वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकते, हर कदम पे नाकामी है, हर कदम पे मायूसी है, काम होते होते रह जाते हैं, रुकावटों ने आपका जीना हराम कर रखा है। अल्लाह के हबीब कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाते हैं कि मुश्किल के बाद आसानी है, हर परेशानी अल्लाह की तरफ से है, आजमाइशें अल्लाह की तरफ से हैं। और बाज़ औक़ात ये जो हमारे रास्ते में रुकावटें आती हैं ना, परेशानियां आती हैं, हमारे खुद के लगाए हुए बीज होते हैं जो हम अपने हाथों से बो देते हैं, फिर फसल काटना पड़ती है। यानी कि कहीं न कहीं आपसे ना कोई गुनाह हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, फिर अल्लाह आपको इसकी सजा रिस्क की कमी, आपके घर में गुर्बत, आपकी दुकान पे रुकावटें, परेशानियों की सूरत में देता है, और आपको समझ नहीं आती कि आपका चलता कारोबार बंद हो रहा है। इसीलिए अल्लाह वाले कामयाबी के इस तीसरे राज पे अमल किया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम किसी गलती कोताही की वजह से
اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں نا، تو جب تک ہم اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کریں گے ہمارے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ میں سے میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو روز بڑی بڑی تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، اور شکوہ کیا ہے کہ وظیفے اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کی تسبیحات، آپ کے وظائف کا تب تک فائدہ ہوتا ہی نہیں جب تک آپ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب نہیں کرتے۔ اور آج اس عمل کی کامیابی کا تیسرا راز بھی یہ ہے کہ اللہ والے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے نا، وہ استغفار کرتے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بار بار سچی توبہ کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب تک اللہ کی ذات آپ کے گناہوں کی معافی نہیں فرمائے گی تب تک آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یا جس نے اللہ کو ناراض کر لیا، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو کیا آپ کی دعائیں قبول ہوں گی؟ پہلے اللہ کو راضی کرو، پھر دنیا کے سارے انعامات آپ کی جھولی میں ڈال دیے جائیں گے۔ آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس استغفار کو پڑھنا ہے۔ کب پڑھنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ اب جو آیت مقدسہ ہے نا، یہ قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں قید تھے نا، دنیا کی کوئی طاقت ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکتی تھی۔ بے بسی کا یہ عالم کے بڑے سمندر میں مچھلی کے پیٹ کے اندر کسی کو پکاریں، کون اتنے بڑے سمندر میں مچھلی کو ڈھونڈے کہ کس مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اس بے بسی کے عالم میں اس آیت مقدسہ کو پڑھنا شروع کیا، اور اس آیت مقدسہ کے فیوز و برکات اتنے ہیں نا کہ فوری غیبی مدد آتی ہے، فوری طور پہ اللہ آپ پہ آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور آپ کو بے بسی سے، بند گلی سے نکال کر کامیاب انسان بناتا ہے۔ اگر آپ آج بے بس ہو چکے ہیں، دکان پہ گاہک نہیں آتے، کاروبار بند ہو رہا ہے، ہر قدم پہ ناکامی ہے، ہر قدم پہ مایوسی ہے، تو دنیا کے تمام کام چھوڑ کے اگر آج آپ کو محرم کے ان ایام میں یہ آیت مقدسہ پڑھنا پڑے تو لازمی پڑھیے گا۔ صرف 33 بار پڑھنی ہے آپ نے، اور اس آیت مقدسہ کو پڑھتے ہوئے اللہ کی رحمت، اللہ کی غیبی مدد کا مطالبہ کرنا ہے۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے نا، تو جو لوگ آپ پہ جادو جنات کرتے ہیں، نظر بد، حسد، رکاوٹیں، بندشیں لگاتے ہیں، وہ کرنے والے پر واپس پلٹ جاتی ہیں۔ کیا دنیا کی کوئی طاقت ایسی ہے جو اللہ کی رحمت کے خلاف کھڑی ہو سکے، اللہ کے خلاف جا سکے؟ تو میرے بھائیوں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ ابھی میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ محرم کے ان ایام میں آپ نے ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے، اور اس آیت مقدسہ کو پڑھتے ہوئے اگر آپ کا جسم لرز جائے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، آپ کو لگے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لیجئے بیڑے پار ہو چکے ہیں، اللہ کی رحمت آپ پہ برس رہی ہے۔ اور اس وقت میں جب یہ گھڑیاں آپ کو، جب یہ چھوٹی سی صداقت مل جائے، تو پھر اس وقت ہاتھ اٹھا کے مانگنا، اور وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، اللہ ہر ناممکن کو نا ممکن بنا دے گا۔ اس آیت مقدسہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کون سی ہے وہ آیت مقدسہ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی کامیابی کے 3 اعمال تھے، جس طریقے اور ترتیب سے بتائے اتنی بار ایسے ہی ترتیب کے ساتھ پڑھنے ہیں، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ دیکھیں، عمل مکمل کرنے کے بعد جو تیسرا راز میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ وہ آپ چاہیں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ مکمل ہے، یہ استغفار پڑھ لیں اگر آپ کو آتا ہے۔ اگر نہیں آتا نا، تو پھر آپ صرف اتنا سا پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ والوں کی کامیابی کے اس راز کو 11 بار پڑھنا ہے، اور دونوں ہاتھ جوڑ کرنا، سچی توبہ کرنی ہے۔ یقین جانیں، پھر آپ جو بھی مانگیں گے نا، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ محرم کے مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نواسہ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام کے صدقے بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ عمل کی اجازت کے لیے ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لازمی لکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔